ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ تعلیم کا مقصد شعور ہونا چاہیے، روزگار نہیں۔ بزرگوں کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہمارے تعلیمی نظام نے ہمیں روزگار سے محروم کر دیا ہے تقریباً، اور ہمارے شعور کے تو کیا ہی کہنے۔ ہاؤس جاب کے دوران میں سینئرز فری ٹائم میں کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا کرتے تھے کہ پوسٹ ہاؤس جاب آپ کے کیا پلانز ہیں، تو ہم سب یک لخت جواب دیا کرتے تھے کہ ایموشپ کرنی ہے اینڈ دین ریزیڈنسی۔ ایسا سموتھ سسٹم ہو جائے تو کیا بات ہو اور کیا لائف ہو۔ سینئرز کہا کرتے تھے کہ جابز کے لیے حالات صحیح نہیں ہیں۔ حالات کی سنگینی کی ایک جھلک ہمیں ہاؤس جاب کے دوران دکھا دی گئی تھی، مگر اتنی نازک صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کا اندازہ تب ہوا جب پچھلے سال 500 WMO پوسٹ کے اگینسٹ 11,000 کینڈیڈیٹس اپیئر ہوئے تھے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی کیٹیگری کے اکارڈنگ اپنے لیے ہاؤس جاب کے بعد ایفیکٹو پلاننگ کر سکیں۔ میں ہوں ڈاکٹر پرزما کرس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز گلوب۔ بیسیکلی 3 طرح کے لوگ ہیں اور ان کے اکارڈنگ 3 ہی روٹس ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، ان کے اوپر کوئی گھریلو رسپانسبلٹی نہیں ہے، نہ ہی کوئی فائنینشیل ریسٹرکشن ہے۔ پہلی کیٹیگری کے یہ امیر کبیر لوگ پاکستان کے پوسٹ گریجویشن سسٹم کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے، اور یہ لوگ پاکستان سے زندہ بھاگ والی پالیسی کو اپنائیں گے۔ پاکستان سے زندہ بھاگ جانے والے یہ خوش نصیب لوگ اگر انٹرنس ایگزام دیں گے تو کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ میں موجود ہوں گے، اور اگر یہ لوگ کوئی ایگزام نہیں دینا چاہیں گے تو آئرلینڈ میں موجود ہوں گے، اور آج کے اسٹیٹسٹکس کے اکارڈنگ آئرلینڈ کے لیے کاسٹ 150 لاکھ to 2 لاکھ ہے، کینیڈا کے لیے کاسٹ 15 لاکھ to 20 لاکھ ہے، اور امریکہ کے لیے اپ ٹو 50 لاکھ ہے۔ اور تجزیہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ USMLE ان میں سے سب سے بیسٹ روٹ ہے۔ آلدو اس کے لیے کاسٹ زیادہ ہے، ٹائم بھی زیادہ ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے ڈٹرمنیشن، موٹیویشن اور پیشنس چاہیے، مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ امریکہ جانے کے بعد آپ اپنی پسند کی اسپیشلٹی میں ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ پلیب انٹرنس ایگزام ریلیٹیولی ایزی ہے USMLE سے، اس کا کاسٹ بھی کم ہے، مگر کینیڈا والے آپ کو آپ کی پسند کی اسپیشلٹی میں ٹریننگ نہیں دیں گے، اور ریسنٹ انالیسس کے اکارڈنگ ایک پوسٹ کے اگینسٹ 500 CVs پڑی ہوتی ہیں اور وہ بیسٹ CV سلیکٹ کرتے ہیں، تو یہاں سیچوریشن ہے اور یہ آہستہ آہستہ obsolete ہو جائے گا۔ آئرلینڈ روٹ اس لیے بینیفیشل ہے کہ آپ کو کوئی انٹرنس ایگزام نہیں دینا پڑے گا، لیکن وہاں پہ آپ کے لیے اسپیشلٹی ٹریننگ لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آئرلینڈ موو کرنا ہے تو آپ پوسٹ گریجویشن ڈگری لینے کے بعد موو کریں۔ اگر یہ لوگ آسٹریلیا موو کرنا چاہیں گے تو آسٹریلین میڈیکل کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے اور اس کے لیے AMC1 اینڈ AMC2 ایگزام کلیئر کریں گے۔ یہ ایگزام ریلیٹیولی کاسٹلی اور ڈیفیکلٹ ہے۔ ایگزام کلیئر کرنے کے بعد آسٹریلیا میں PG شپ ٹریننگ لیں گے، دین ان کے لیے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ۔ جن لوگوں کے اکارڈنگ پاکستان کا پوسٹ گریجویشن سسٹم پیتھیٹک ہے، ان کے لیے یہ روٹ بیسٹ ہے، مگر میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گی کیونکہ آپ ملک سے باہر رہیں گے اور آپ کی فیملی بہرحال پاکستان میں رہے گی، تو نئی بات بنتی جی۔ کیٹیگری نمبر 2 کے لوگ بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، ریسورسز والے لوگ ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ان کے ابے شبے جو ہیں بڑے اپروچ والے ہیں، ان کو آسانی سے گورنمنٹ ایموشپ جاب مل جائے گی۔ 2 سال آرام سے یہ لوگ ایموشپ کریں گے، اسی دوران میں پارٹ 1 کلیئر کریں گے، دین دے ول چوز اسپیشلٹی آف دیئر اون چوائس، کیونکہ ان کے پاس کوئی میرٹ ریسٹرکشن موجود نہیں ہوگی۔ دی لکی پیپل بیسیکلی۔ اب جی تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو میرے بڑے فیوریٹ ہیں،
بڑے ہی محنتی، بڑے ہی صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے پاس کوئی سفارش نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اپنی شوق سے، لگن سے MBBS کر لیا۔ ہاؤس جاب کے بعد یہ لوگ پرائیویٹ MO شپ کریں گے میرے سجیشن پہ۔ مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ پرائیویٹ MO شپ کریں گے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ پرائیویٹ MO شپ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ MO شپ ان کے لیے 2 روٹس اوپن کرے گی۔ Either they will choose to open their own private clinic after having experience and exposure that will make them capable of running their own GP setup, or they will choose residency pathway۔ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کیٹیگری 3 کے پرائیویٹ MO شپ سے ستائے ہوئے لوگ ریزیڈنسی پاتھ وے کو جلدی اپنائیں گے، کیونکہ وہ جان لیں گے کہ ان کا سروائیول کنسلٹنٹ یا پروفیسر بننے کے بعد ہی ہے۔ آپ اپنی کیٹیگری کے اکارڈنگ اپنا فیوچر ڈیزائن کریں، اور چونکہ کہا جاتا ہے کہ ریزیڈنسی کا نور ایک خاص عمر تک ہوتا ہے، لہٰذا آپ جتنی جلدی ریزیڈنسی پلان کر سکیں اتنا بیسٹ ہے۔ اسٹے ہیپی، اسٹے کنیکٹڈ فار مور اپڈیٹس۔ تھینک یو۔